کہ یہ ٹیررزم اور فریڈم فائٹ ان دونوں چیزوں کو مکس اپ کیے دے رہے ہیں. غلامی کی زنجیروں سے نکلنا چاہتا ہے, جو اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے وہ دہشت گرد ہے. کیونکہ ہمارے یہاں ٹیررزم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. مختلف مذہب, مختلف فرقوں اور مختلف پولیٹیکل سوچ رکھنے والے کہ دہشت گردی کیا ہے, ٹیررزم کیا ہے, اور مجاہد آزادی کس کو کہتے ہیں, فریڈم فائٹر کس کو کہتے ہیں. جانبدار نہیں ہے, ہم ہندوستانی غیر جانبدار ہیں. ہماری حکومت کا رخ ایک نہیں ہے میرے خیال میں. میں کسی کا نام نہیں لوں گا, لیکن جب دونوں کہہ رہا ہوں تو دونوں لوگوں کی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ کون دونوں سے ملے. اور خاص طور سے اگر کوئی عالم دین کا انتقال ہو جائے تو اس کی ایصال ثواب کی ہم مجلسیں کرتے ہیں, اس کے لیے تعزیتی جلسے کرتے ہیں, سوگ مناتے ہیں. اور یہاں بھی ہندوستان میں بھی سوگ منایا گیا ہے. ہندوستان میں پروٹیسٹ کا حق ہر ایک کو ہے. آزاد ہندوستان میں اس قسم کی غلط فہمی کی سبب سے پیدا ہونے والی لفظی غلامی جو ہے یہ ہندوستان کی شان کے خلاف. حضرات مومنین السلام علیکم. آج ہم گفتگو کریں گے ایک اہم موضوع پر, اور آج کا اہم موضوع ہے کہ جس طرح سے میڈیا دہشت گردی اور ایک کرانتیکاری کا جو فرق ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہی ہے, اور جس طرح سے ہمارے جو تشیع میں شہدائے اسلام ہیں ان کے بارے میں جس طرح سے میڈیا کا رویہ رہا ہے, یقیناً وہ بہت ہی نندنیہ ہے, اور اس کے اوپر ہم سب دکھ بھی ویکت کرتے ہیں. اور اس وقت ہم موجود ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید علی ناصر سعید صاحب قبلہ کے ساتھ, اور جانیں گے کہ آج تک جس پہلو پر کبھی گفتگو نہیں ہوئی قبلہ کی, شیعوں پر کوئی الزام نہیں آیا کہ کبھی دہشت گرد تھے یا آتنکوادی تھے, تو آج اس طرح کے حالات کیسے پیدا ہو رہے ہیں اور ان کا آخر میں ذمہ دار کون ہے دراصل؟ دیکھیے, ذمہ دار کون ہے یہ بات تو میں نہ جانتا ہوں نہ میں سمجھ سکتا ہوں. لیکن حیرت کی بات یہ کہ ہمارا ہندوستانی پرنٹ میڈیا ہو یا ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہو, بہت باخبر, بہت ہی انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, بہت سمجھدار لوگ ہیں. اب وہ کیا وجہ ہے کہ یہ ٹیررزم اور فریڈم فائٹ ان دونوں چیزوں کو مکس اپ کیے دے رہے ہیں, اور فریڈم فائٹ کو ٹیررزم ڈکلیئر کر دیا انہوں نے, کہ انہوں نے طے کر لیا کہ جو آزادی چاہتا ہے, جو غلامی کی زنجیروں سے نکلنا چاہتا ہے, جو اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے وہ دہشت گرد ہے. یہ ایک ایسا کچھ ماحول بن گیا ہے ہندوستان گیر سطح کے اوپر کہ جو ٹی وی چینل آپ دیکھتے ہیں, میں تو ٹی وی چینل بہت زیادہ دیکھتا ہوں, تو ہر ٹی وی چینل کے اوپر ایک دو کو چھوڑ کے, وہ بھی بہت چھوٹے ٹی وی چینل ہیں, سبھی پر تقریباً ایسا لگتا ہے کہ ٹیررزم اور اس کا بھی تعلق ہم سے یعنی شیعہ فرقے سے, کیونکہ ہمارے یہاں ٹیررزم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. بے شک ہمارے یہاں تو دیکھیے ٹیررزم داعش کی شکل میں نمودار ہوا تھا, اور داعش والوں نے سامرا میں اتنا بڑا سانحہ کیا تھا امام عسکرین کے حرم میں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو عام ناگرک تھے جنہیں ان کو بھی مارا, قتل عام کیا انہوں نے داعش نے. اس کے بعد پھر داعش نے جناب زینب, امام حسین کی بہن جناب زینب کے روضے کو, حرم کو, ان کے مرقد کو, اور دوسرے جو امام حسین کی 4 سال کی بیٹی کے روضے کو, اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. تو جن لوگوں نے اس کو بچایا تھا, جنہوں نے ڈیفینس کیا حزب اللہ کی شکل میں اور کسی شکل میں بھی, میں ان کا نام بھی نہیں لوں گا, کیونکہ اس وقت تو نام لینا بھی ہمارے کیونکہ ہم سب جو یوٹیوبر جرم بنا دیا ہے, کمیونٹی گائیڈ لائن کے اعتبار سے اس کا خیال رکھا جائے گا, اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ. تو اس سلسلے میں مجبور ہو کے سب نے مل کے آخر میں یہ طے کیا کہ 9 اکتوبر کو ٹھیک 8 بجے چھوٹے امام باڑے میں محمد علی شاہ کے حسینیہ میں مختلف مذہب, مختلف فرقوں اور مختلف پولیٹیکل سوچ رکھنے والے لوگوں کو بلایا جائے, اور بیٹھ کے یہ گفتگو کی جائے اور سمجھا جائے کہ دہشت گردی کیا ہے, ٹیررزم کیا ہے, اور مجاہد آزادی کس کو کہتے ہیں, فریڈم فائٹر کس کو کہتے ہیں. جزاک اللہ. اس سلسلے میں میری یہی گزارش ہے کہ خاص طور سے لوگ وہاں پہنچیں. اس کے علاوہ
پورے ہندوستان میں جہاں جہاں تک جی میری گزارش سنی جا رہی ہو، اپنے خادم کی حیثیت سے، علی ناصر سید اشفاق روحی کی حیثیت سے، جو لوگ بھی مجھے جانتے ہیں، اس میں میری گزارش یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے شیعہ ہیں، جو انٹلیکچوئلس ہیں، جی جو خود دانشور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور بے شک ان کے اپنے اپنے علاقوں میں جن بھی میڈیا والوں سے جان پہچان ہے، تعلقات ہیں، پرنٹ میڈیا کے لوگوں یا الیکٹرانک میڈیا کے لوگ ہیں، ان سے ملیں اور ان کو بیٹھ کے پوری بات سمجھائیں، اپنے ذاتی تعلقات کا استعمال کر کے لوگوں کو سمجھائیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا کنفیوژن کریٹ ہو گیا ہو، صحیح، اور یہ کہ ہم کسی کو کیسے آپ ٹیررسٹ کہہ سکتے ہیں اور کسی کو کیسے آپ دہشت گرد کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ جانبدار نہیں ہیں، صحیح، ہم ہندوستانی غیر جانبدار ہیں، صحیح، اور ہماری حکومتیں جو بھی رہی ہوں، جی لیکن ہماری حکومتوں نے کبھی ایک رخ نہیں اختیار کیا ہے، صحیح، لیکن اس وقت ہماری حکومت کا رخ ایک نہیں ہے میرے خیال میں، جی جی کیونکہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے ٹی وی کو دیکھا ہے جی کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر، ہمارے ہندوستان کے پردھان منتری دونوں جگہ گئے ہیں، دونوں سے ملے ہیں، صحیح، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، بے شک، لیکن جب دونوں کہہ رہا ہوں تو دونوں لوگوں کی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ کون دونوں سے ملے ہیں، بالکل بالکل، میں کسی ملک کا نام نہیں لوں گا، صحیح، لیکن میں یہ بات تو ظلم ہے ہمارے ساتھ۔ بالکل، اچھا اب یہ کہ کوئی مر جاتا ہے تو ہمارا طریقہ ہے، اور خاص طور سے اگر کوئی عالم دین کا انتقال ہو جائے بے شک، تو اس کی ایصال ثواب کی ہم مجلسیں کرتے ہیں، اس کے لیے تعزیتی جلسے کرتے ہیں سوگ مناتے ہیں، اور سوگ مناتے ہیں، اور یہاں بھی ہندوستان میں بھی سوگ منایا گیا ہے، جلوس بڑے پرامن نکلے ہیں، جی جلوس میں کوئی نعرہ، کوئی جملہ، کوئی حرکت کسی نوجوان نے بھی ایسی نہیں کی ہے کہ جو ہندوستان کے احتجاج کے قانون کے خلاف ہو۔ بے شک، ہندوستان میں پروٹیسٹ کا حق ہر ایک کو ہے۔ بے شک، بھئی ہماری حکومت نے تو وہاں دلی میں تو ایک ٹھکانہ ہی بنا دیا ہے، حکومت کے خلاف پروٹیسٹ ہوتا رہتا ہے، صحیح، ہمیشہ جب دیکھیے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے جی حکومت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو ہم اپنی حکومت کے خلاف تو احتجاج کرنے کے لیے اتنا آزاد ہیں، اور دنیا میں اگر کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے بہت اچھی بات ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں اختیار نہیں ہے، بے شک، یعنی ہم اپنے پرائم منسٹر کو، اپنے فارن منسٹر کو، اپنے ہوم منسٹر کو، ہاں سچیت کر سکیں، اپنے چیف پروٹیسٹ کر منسٹر کے، کو، بالکل، اپنے آفیسرز کو، اپنی بیوروکریسی کو کرٹیسائز کرنے کا حق ہے ہمیں، کیونکہ ہم ہندوستانی ہیں، مگر ہمیں فلاں کو کچھ کہنے کا حق اس لیے نہیں ہے کہ وہ فلاں ہیں، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ صحیح، آزاد ہندوستان میں اس قسم کی غلط فہمی کی سبب سے پیدا ہونے والی لفظی غلامی جو ہے یہ ہندوستان کی شان کے خلاف ہے۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے، بے شک، اس وقت ہندوستان کا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا لفظی غلامی کا شکار ہو گیا ہے۔ 9 اکتوبر کو 8 بجے چھوٹے امام باڑے میں جائیے، جا کے بات کیجئے، سنیے، سمجھیے، دیکھیے، اور آپ کو حق ہے کہ آپ ہر سوال وہاں کھل کے کر سکتے ہیں، اور اس بات کی پوری ذمہ داری ہے کہ سب کچھ کسی بھی مذہب کا، کسی بھی فرقے کا، کسی بھی میڈیا کا، کوئی بھی چھوٹا بڑا کوئی شخص بھی ہوگا، اسے اتنی ہی عزت دی جائے گی، اتنا ہی احترام دیا جائے گا جس کا وہ حقدار ہے۔ جزاک اللہ، تو ہم پورا کام پیسفلی کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اس سلسلے میں ایک بات آپ سے کہیں گے، آج ہم بڑی بےتکی بات آپ سے کہنے جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ مہاتما گاندھی کا ملک ہے، ہم کہتے ہیں ہندوستانیوں کا ملک ہے۔ ہندوستان کا مزاج وہی تھا جو گاندھی نے اپنا لیا، گاندھی نے اپنایا انگریزوں کے سامنے تو مہاتما بن گئے۔ واہ، یہ تو ہندوستانی نیچر یہی ہے، صحیح، ظلم کی مخالفت، مظلوم کا ساتھ دینا، یہی حسینیت ہے، یہی شیعہ مذہب ہے۔ کیا بات، آج یزید پر جو لعنت ہو رہی ہے، اور محرم کا چاند دیکھ کے 2 مہینے 8 دن، ہمیں محرم کی وجہ سے ہم ٹرینڈ ہیں غم منانے کے لیے۔ واہ، محرم نے ہم کو تربیت دے رکھی ہے غم منانے کی، اس لیے دنیا میں کوئی سانحہ ہوتا ہے تو ہم آسانی سے غم منانے پر اس لیے آمادہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کالے پرچم ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں،
ہمارے امام باڑوں میں ہوتے ہیں. ہمارا گھر امام باڑے کے بغیر گھر ہی نہیں ہوتا. ایک کمرے کی جھگی جھوپڑی میں بھی اگر کوئی شخص رہ رہا ہے تو اس کے پاس چھوٹا سا ایک امام باڑہ ضرور ہے. اور اس امام باڑے میں علم بھی ہے, تعزیہ بھی ہے, تابوت بھی ہے. تو رونا تو ہمارا مذہب ہے بھائی, ہمارا دین ہے, ہماری پہچان ہے. سینہ پیٹنا ہماری پہچان ہے. صحیح. اور یہ امن کا سبق بھی دیتا ہے, امن کا. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم دوسرے کے سینے پہ ہاتھ نہیں مار رہے ہیں, دوسرے کو نہیں رلا رہے ہیں, دوسرے کو نہیں پریشان کر رہے ہیں, ہم خود اپنا دکھ ظاہر کر رہے ہیں. تو ہندوستان میں دکھ ظاہر کرنا کیا بری بات ہے؟ بہت اچھی بات ہے. صحیح. کیا دکھی ہونا کوئی جرم ہے؟ کیا رنجیدہ ہونا کوئی جرم ہے؟ اپنے کسی عالم کا سوگ منانا کیا جرم ہے؟ اپنے عالم کا غم منانا جرم ہے؟ اور کیا اس کے قاتلوں کے اوپر لعنت کرنے کا حق ہم کو نہیں ہے؟ بالکل ہے. ظالموں پر لعنت کرنے کا ہم کو نہیں ہے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. اس غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بڑے جادو میں پھنس گیا ہے ہمارا میڈیا, خاص طور سے الیکٹرانک میڈیا, اس جادو سے انشاءاللہ بہت جلدی نکلیں گے. اور یہی میڈیا والے بعد میں یہ کہیں گے کہ انہیں کچھ کنفیوژن ہو گیا تھا. انشاءاللہ. تو یہ تھی مختصر سی بات چیت کہ آتنکواد کیا ہے, کرانتیکاری کیا ہے, ٹیررسٹ کون ہوتے ہیں, فریڈم فائٹر کون ہوتے ہیں, اس کے بارے میں قبلہ نے وضاحت کی. اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا قبلہ کہ آپ کا ٹائم ہمیں فراہم کیا. اور یقیناً یہ ان موضوعات پہ گفتگو ہونا اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ جس طرح سے آج میڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے, جو خاص طور سے اسٹریم میڈیا جس طرح سے رول پلے کر رہا ہے, جس طرح سے یوٹیوبرز پر پابندی لگا دی گئی, کوئی بات وہ کھل کر نہیں کر سکتے, ان پر کمیونٹی گائیڈ لائن امپلیمنٹ کر دی جاتی ہے. تو اس حوالے سے ہمیں بات کرنا تھی. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ انشاءاللہ 9 اکتوبر کو چھوٹا امام باڑہ میں جو آتنکواد کیا ہے کہ عنوان سے جو پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے, اس میں تمام مومنین تو شرکت فرمائیں, ساتھ ہی ساتھ میڈیا کرمیوں سے بھی قبلہ نے گزارش کی وہ بھی بڑی تعداد میں اس پروگرام میں شرکت فرمائیں. خدا حافظ والسلام.